السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران، آیہ نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی دی روح اللہ کے اذن سے کے بغیر نہیں مر سکتی۔ موت کا ڈر انسان کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو موت آنی ہے وہ ہر آن آنی ہے، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ ہر آن رات قبر میں گزرنی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہر انسان جو ہے نا روح رکھنے والا، اس کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، مقام بھی لکھا ہوا ہے، وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ تیاری یہ کرنی چاہیے کہ ہماری موت جو ہے ایمان پہ آئے۔ اللہم انا نسألک عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت، جس کا انجام کلمہ شہادت پہ ہوا، وہ جنت میں سلامتی سے چلا جائے گا۔ دیکھیں جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا ہم، وہ جو پرواز لیتا ہے نا وہ بھول جاتا ہے جب وہ لینڈنگ میں اگر گڑبڑ ہو جاتا، جب وہ لینڈنگ کرتا ہے نا اس میں اگر ہچکولا لگ گیا تو انسان کہتا بڑا ہی پتہ نہیں ناڑی پلا تھا پائلٹ۔ تو اگر پرواز کرتے ہوئے چاہے اس کی کتنے ہچکولے لگے ہوں اور لینڈنگ میں اس کا سموتھ ہو تو انسان کو یاد بھی نہیں رہتا۔ تو لینڈنگ جو ہے نا ہماری وہ اچھی ہو جائے بس۔ ایک مومن کی فکر یہی ہونی چاہیے۔ زندگی تو اللہ نے دی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، لیکن اس کے انجام کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو سکے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، نیتوں کا جائزہ لے لیں۔ جن کو دنیا چاہیے نیتیں بنانے میں تو پھر انہیں دنیا ہی ملے گی، مگر نیتوں میں جن کو اللہ کی رضا اور آخرت چاہیے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ان کو اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ پھر شکر گزار کرنے والوں کو خوب اجر دینے والا ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان میں سے وہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو بھی نہیں ہوئے۔ یہ ہے اصل دین والے کام، جو اللہ کے دین کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، مشن پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو ہمیشہ ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ کی طرف لگ گیا نا، اللہ کی مرضی کی طرف لگ گیا۔ اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔ ایسے صابروں کو اللہ پھر بہت پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، بلکہ واللہ یحب الصابرین، ایسے صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے، جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کی دعا یہ ہوتی ہے، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، جو زیادتی ہم اپنے کاموں میں کر چکے ہیں نا ان سے ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔
آخر کر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا. آتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. بہترین عمل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں. بہترین عمل کرنے والا، یہ اتنا ورڈ جو یاد ہے نا، ہر کام میں کوالٹی لانا، ہر کام میں 100% شو کرنا، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا چاہے حقوق العباد ہو. ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے. ہم کتنے اس میں کامیاب آتے ہیں اللہ نوز بیسٹ، ہے نا. نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے گویا باقی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ احسان کرنے والوں کا ایک طریقہ ہے. اور معاملہ کریں تو ایسے کریں گویا اپنے سے بڑھ کے دے رہے ہیں. یہ ہے احسان کرنے والوں کا طریقہ. تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے اور تم نامراد و ناکام ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد دینے والا ہے. قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ تو اب جہنم ہے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے ان ظالموں کے نصیب میں آنے والی. اور شکست کی جو وجہ بنتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ انسان کمزوری دکھاتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، آپس کے جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے، ایک کمرے کے نیچے بیٹھ کے بس ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے باز نہیں آ رہے اور لیڈر کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. تو ایسے میں پھر کیا ہوتی ہے؟ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اور یہ غلطی ہو گئی تھی ان سے. اللہ کی مدد کا وعدہ جو تم سے کیا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. یہ پورا اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے. مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی، یعنی مال جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یا مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. سارے تو نہیں نیچے اترے تھے. اس ٹیلے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے لوگ کھڑے کیے تھے، ان میں سے چند نیچے اترے، وہ چند اوپر ہی تھے اور وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں آ تمہیں. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں نیچا کر دیا، پسپا کر دیا، تاکہ تمہاری ذرا تمہیں ٹیسٹ کر لے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ انجانے میں غلطیاں ہو جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ نہیں تھی کہ ہٹ درمی پیدا ہو گئی تھی. ایک دم وہ جو غلطی ہونے کے بعد اتنی سخت نموشی اور ندامت اور پریشانی اور ریگریٹ شروع ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تو بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. آپ لوگوں کو یاد ہے اللہ معاف کرنے میں کتنا بے نیاز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دور کی روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے کہنے پر بارش نہیں ہو رہی، بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے کہا کہ بارش کی دعا کریں آپ، کیونکہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بارش مانگے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے ایک میدان میں آئے اور جو بارش کے لیے دو نفل پڑھ کے دعائیں مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ دعا قبول نہ ہونے میں جو ایک بیریئر بن رہی ہے وہ تمہاری محفل میں ایک ایسا گناہ گار شخص ہے جس کے گناہ کی وجہ سے وہ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ آ رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ظاہر لوگوں میں اناؤنس کر دی. اب جو تھا گناہ گار، اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں دیا، جو گناہ گار تھا اس کے دل میں بس احساس پیدا ہو گیا کہ واقعی میرے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوگا. فوراً سے پہلے اس نے رجوع اللہ کیا، اللہ سے استغفار کیا، دل میں اللہ سے معافی مانگی اور نہ کرنے کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران پریشان کہ یا اللہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری محفل میں کوئی ایسا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس کو ضرورت تھی اللہ سے ریپینٹ کرنے کی، اس نے اس سے پہلے معافی مانگ لی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعائیں اگر قبول نہیں نہ ہوتی تو وہ اس کا وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو بیچ میں. تو گناہوں کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار ہے، توبہ کے نفل ہیں. اور خاص طور پہ اسکالر کہتے ہیں یہ اس مہینے میں جو کہتے ہیں نا، اس مہینے میں ہو یا عام زندگی میں ہو، صلاۃ و تسبیح جو نماز ہے وہ بھی اویل کرنی چاہیے. اور بدعت اس وجہ سے ہے، لوگوں نے جو مشہور کر کے اس میں کنفیوژن پیدا کر دیے، کیونکہ اس کی جماعت نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ اس کو دنوں کے ساتھ پابند نہیں کیا جا سکتا جس طرح عام فجر کی نماز صبح پڑھنے سے پابندی میں ہوتی ہے. لوگوں نے طریقہ بنا لیا تھا نا، ہر جمعے کی جمعے
अनाउंस करके जगह बना ली, इकट्ठी कर ली, सलात तस्बीह पढ़ेंगे मिलके, इस चीज को बिदअत किया गया, कहा गया, वरना वो अमल जो है वो बिदअत नहीं है। तो ये फर्क है ना। कुछ मैं भी कुछ अर्सा पहले थोड़ा डामाडोल हो गई थी कि एक तरफ से ये सनदन हदीस हमें दईफ नहीं मिल रही, साबित शुदा सही मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बिदअत का फतवा आ रहा है, ये कहाँ से गड़बड़ हो रही है। तो अब ये बात क्लियर कर लें, ठीक है। बिदअत इनफरादी दुआ, हाँ ठीक है, घर में अम्मी बूढ़ी हैं, उनके साथ लेके आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो कहती मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा ऊंचा करके उनके साथ लेके पढ़ रहे, दिस इज नॉट अ बिदअत। हाँ, लेकिन पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना, दिन अनाउंस कर लेना, टाइम अनाउंस कर लेना, और उस पर खासतौर पे रमजान में, हम जिस मोहल्ले में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हमने ये चीजें देखी हुई थी। लोगों को नहीं पता था, हर जुमे की जुमे नमाज रमजान में सलात तस्बीह फलां घर में इकट्ठी होनी, तो सारे पढ़ रहे होते थे जोर से पहले। तो वो पता चला कि नहीं, वो उस चीज को बिदअत कहा गया, क्योंकि जमात की तरह इसकी जमात नहीं है कि 5 नमाजों की तरह इसकी जमात बना दें और एक नई शक्ल दे के लोगों को इंट्रोड्यूस करें कि ये भी दीन का हिस्सा है। ये नफली बातों में टॉप 3 नफल है, ठीक है। ये भी तौबा के लिए काफी, अगर इंसान सच्चे दिल से इसमें जाता है। और फिर सदका, हमने पीछे पढ़ के आए हैं, गुनाहों को मिटाने वाला, तौबा इस्तगफार में जो है कहते हैं हमारा साथ देने वाला, वो सदका है। तो सदके में अपने आप को आगे रखें। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने का तुम्हें होश भी नहीं था, और रसूल अल्लाह तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहे थे। ये वो भगदड़ जो मची थी ना, उसका सीन खींचा जा रहा है। उस वक्त तुम्हारी इस रवश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुम पर रंज पे रंज डाला। ये भी अल्लाह की तरफ से ये भी एक एहसान होता है उस मोमिन के ऊपर कि वो गम पे गम दे, क्योंकि अल्लाह उसको उस गम से गम देने से अंदर की छुपी हुई सलाहियतें वो निकालना चाहता है, अंदर की जो सच्चाई है वो निकालना चाहता है, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या मुसीबत तुम पर नाज़िल हो, इस पर तुम्हें गम ना हो। इतना गम मिल गया कि इतने गम मिले कि बाद वाले गम फील ही नहीं होते, बल्कि उसमें खड़ा होने के लिए आगे बढ़ने वाली ताकत मिल जाती है। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बिल्कुल बाखबर है। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की हालत तारी कर दी कि वो ऊँगने लगे, मगर एक दूसरा गुरोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपनी मफादी थी, अल्लाह के मुतल्लिक़ तरह तरह की जाहलाना गुमान करने लगे, जो सरासर खिलाफ था। 2 ग्रुप थे फिर भी इसमें, कौन से? सच्चे मोमिन थे, उन पे ऊँग आई है, उस गम में ऊँग आई है कि खड़े खड़े जैसे कहते हैं ना, एकदम ऊँग आ जाती है। और इंसान, आप देखिए जब हम सोते हैं या कितनी भी बड़ी डिप्रेशन में होते हैं, खासतौर पर सम टाइम जब हमारा को अजीज दुनिया से चला जाता है, रो रो के मालकान हो गए होते हैं, तो वो जो घंटे 2 घंटे की नींद मिलती है उसमें फिर एकदम क्या आता है, पुरसकून हो जाते हैं, सुकून के साथ उठते हैं अगर वो नींद मिल जाती है ना। तो अल्लाह ताला ने वही ऊँग दी। लेकिन उन लोगों पे जो इखलास वाले थे, जिनसे गलती तो हुई लेकिन इखलास वाले थे, लेकिन वो लोग जिनके दिलों में खोट थी, उन्होंने 2 बातें की, ना आते ना होता, ना ये होता ना ये इधर हो, ना गलती होती ना ये होता, वो उस पर ही बहस करते रहे। अल्लाह ताला ने उन 2 कैरेक्टर को यहाँ पे वाजे किया। अल्लाह के मुतल्लिक़ भी तरह तरह की जाहलाना गुमान करने लगे, जो सरासर खिलाफ हक था। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में अब हमारा भी कोई हिस्सा है। मुनाफिक हमेशा यही चाहता है, मेहनतें कोई करे, हिस्सा हमें भी मिल जाए। इनसे कहो कि किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। इनका असल मतलब ये है कि अगर क़यामत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता, अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम ना मारे जाते, यानी हमारी बात सुनी गई होती तो हम यहाँ ना मारे जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो अपनी खुद कत्लगाहों में खुद निकल के आ जाते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट ले। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है, इसलिए नीयत को कभी भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहिए। ठीक करते करते, कोशिश करते करते डाउनफॉल आ जाए तो मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे पे अब इल्ज़ाम दे के लड़ाइयाँ शुरू कर दें, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से, मैंने तो कहा था, और सारा जो कीमती टाइम है इसी बहस में गुजर गया। जो होना था वो तो हो गया, अब उसको संभालना मोमिन की असल शान है। और जो असल मोमिन नहीं होते वो क्या होते हैं, वो आने वाले वक्त में मोहलत में भी क्या करते हैं, उस बहस में, उस लड़ाई में, झगड़े में, एक दूसरे पे तान लान करने में वक्त जाया चला गया। जैसे सूरतुल कलम में देखा ना बाग वालों का किस्सा, कहा था सुबह सुबह जनाब अब्बास मर गए ना, तो अब वो एम ही सदका निकालते थे 1/3 करके, आज सारा का सारा माल हमने खुद लेके आना है।
اور پتہ یاد رکھنا کوئی مسکین کو پتہ نہ چلے, کسی فقیر کو پتہ نہ چلے کہ آج کٹائی کا دن ہے. اب کیا ہوا, باغ جل گیا. جب باغ جل گیا تو پھر اب ایک دوسرے پہ تان لانت کرنے لگے. تو ایک بیچ میں تھا جو اللہ کا متقی بندہ تھا, اس نے کہا تھا مت کرو ایسے, مت سوچو ایسے. اس نے یاد دلایا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ سوچ غلط ہے. اور باقی وہ آپس میں ایک دوسرے کو یتلاومون یعنی لان تان کرنے لگے. تو اچھے لوگ غلطی سے سیکھ کے اپنے آنے والے لمحے سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ جو اب نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اس پہ چیخ پا کرنا, اس پہ وہ کہتے ہیں مورد الزام ٹھہرانا, اس پہ ایک دوسرے کو توئی لاند کرنا, فائدہ دیں گی چیزیں؟ نہیں دینے والی. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. مال کا لالچ دیا نا, جب لالچ ملا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو یا الذین آمنوا, کان کھول کے سنیں, میں اور آپ مخاطب ہیں. لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. مت کہو کافروں کسی بات کہ ہمارے عزیز و قرب اگر کبھی سفر پہ نہ جاتے یا جنگ میں شریک نہ ہوتے تو حادثے سے دو چار نہ ہوتے. ہم کیا کرتے ہیں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. سچ میں ہمارے کوئی پیارے کسی جگہ پہ ایک جگہ سے نکل کے جائیں, راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم حالات کو یاد کرتے رہتے ہیں, میں نے انہیں کہا تھا, منع کیا تھا, نہ جاتے تو نہ یہ ہوتا. لیکن اللہ نے جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ کیسے نہ ہوتی, وہ تو ہو کے رہنی تھی. تو یہ منافقین کی ایک اور علامت ہے کہ وہ ہونے کے اوپر وہ الزام اپنے آپ کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے, اور سوچتا ہے کہ شاید یہ کام نہ ہوتا تو یہ ایسے رزلٹ نہ ملتا. اللہ کہتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے, یہ اگر مگر اور کاش کرنا. تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت ندامت کا سبب بنا دیتا ہے. دیکھیں جب انسان ان باتوں میں پیچھے پڑتا ہے نا تو ایسی کہتے ہیں نا حسرتیں, ریگریکشن آتی ہے انسان کے اندر, اس سے نکل ہی نہیں پاتا پھر. اور اسی سے پھر انگزائٹی اور ڈپریشن اور پھر کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے. ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو صرف کون تھا؟ اللہ ہی ہے, اور تمہارے تمام حرکات سے وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. خواہ تم مرد ہو خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. ہم سب زندہ ہیں تو مرنا تو ہے, بہتر ہے کہ اللہ اپنی راہ میں قبول کر لے, ہے نا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوتے ہو. ایک دائی کا ایسا ہی کریکٹر ہونا چاہیے. اللہ کے مشن کے اوپر تو ان کا غضب غصہ ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلاف شرع بات سنتے تو چہرہ مبارک لال ہو جایا کرتا تھا. لیکن ویسے لوگوں کی غلطیوں کے اوپر درگزر کرنے والے, نرمی کرنے والے, مہلت دینے والے, چانس دینے والے, تانے نہیں دینے والے تھے. ایک دائی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ایسا ہی دائی بنائے. ہم سب دائی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو اسٹیج پہ آگے بات کر رہا ہے صرف وہ دائی. ہم سب دائی ہیں. ہمیں اپنے انڈر رہنے والوں کے اوپر ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. ہمیں شیطان کے شکنجے سے بچائے, کیونکہ غصہ اور اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کرنا یہ شیطان کی عادت ہے, یہ شیطان کا وصف ہے. اس کو نہ کبھی بھی اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے وہ نرم مزاج ہیں, ورنہ اگر کہیں تندخو ہوتے یا سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے, چھٹ جاتے. اور یہ واقعی ہوتا ہے. اچھے اخلاق والوں کے پاس لوگ مکھی جیسے شہد پہ آتی ہے نا, اس طرح میگنیٹ کی طرح لوگ جمع ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے مل کے لگا صدیوں سے ہم ان کو مل رہے ہیں. ان کی پرسنالٹی کا جو اخلاق ہے وہ ہم پہ چھا گیا. اتنی پیار محبت سے بات کرنے والے اور اتنی اپنائیت دینے والے, کوئی ان کے درمیان وہ کہتے ہیں نا ایسا بیریئر نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. ان کے قصور معاف کر دو. پھر اللہ کے نبی کو ایڈوائز کی جا رہی ہے, آپ کے جو انڈر رہنے والے لوگ ہیں غلطی ہو گئی ہے, اب ان کو معاف کر دو. ان کے حق میں دعا مغفرت کرو. سبحان اللہ. بچے غلطیاں کرتے ہیں, معاف کر دو اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو. جس طرح یوسف علیہ السلام کے باپ نے اپنے باقی بیٹوں کی التجا پہ دعا مانگی تھی. اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو.
ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان سے مشورہ لینا ہی چھوڑ دو، نہیں، ان کو پھر بھی اعتماد دو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. جب کسی چیز کا ارادہ کر لو نا کام کرنے کا، خاص طور پہ نیکی کا کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ یہ ایک ٹیکنیک دے رہے ہیں ہمیں. ہم نے ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو پائے تک ملتا ہے، اس میں پھر خود نہ ڈاواں ڈول ہو جائے. تو الحمدللہ میری یہی دعا تھی کہ اب ہم نے دورہ قرآن کا ارادہ کیا ہے، میں نے اناؤنس کیا، سب کو کیا، جگہ کا انتظام نہیں ہو رہا تھا. اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ جو ارادہ کیا اس کو پائے تک میل تک پہنچا لے. کیسے تو پہنچائے گا مجھے نہیں پتا، لیکن تو کروا لیں. انہوں نے کل آنسر کیا ہمیں میپ سینٹر والوں نے ماشاءاللہ کہ ہم کر سکتے ہیں ان کے پاس. میں نے کہا بہت لیٹ کر دیا اپنے جواب دینے میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے سے کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے. وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اصل بھروسہ تو اللہ پر ہی ہونا چاہیے نا، جس کی وجہ سے انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے. بس جو سچے مومن ہیں ان کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے نبی، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا وہ خیانت کرے. اب جاہل لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جیسے آپ انصاف سے بٹوترا نہیں کر رہے، یہ مال غنیمت ہے نا، انصاف سے نہیں بانٹ رہے. لا حول ولا قوت. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک نبی ہی بھلا خیانت کرے گا؟ جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. کسی نے ایک وہ کہا جاتا نا کہ سنا واقعہ کہ ایک جہاد میں ایک صحابی، ایک آدمی جو شہادت کے موقع پہ شہید ہو رہا تھا تو لوگ ان کے اوپر کہہ رہے تھے بڑا نیک، بڑا یہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کیسے کہتے، وہ تو جہنم میں جا رہا ہے. اور پتہ چلا صرف مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جسٹ، اور چادر اس کو جہنم میں لپیٹے میں لے رہی ہے. کتنی چیزیں جو بغیر پوچھے ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. انسان ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جو کچھ کبھی جہالت میں کوئی غلطیاں کر بیٹھے ہیں تو اللہ معاف فرما دے. تو اس آیتوں کو پڑھ کے تو بندہ کہتا ہے نا کسی کی چیز بھی یوز کرنی ہے تو پہلے اس کو پوچھ لے، اس کی اجازت لے لے. ایسا نہ ہو کہ مان تو تھا لیکن اندر میں دل میں ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ کھٹک آ جائے کہ میں تو نہیں چاہتی تھی یہ اٹھا کے میری چیز یوز کر لے. تو نہ پوچھنا بھی ایک چوری ہو جاتی ہے نا. چاہے بعد میں بتا بھی دیں لیکن آپ نے استعمال کر لی، کھا پی لی، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی وہ چیز میں نے لے لی تھی، تو اگلے نے چاہے وہ اپنے کسی اور کے لیے سنبھال کے رکھی ہو، اب کیا فائدہ. تو اس لیے خیانت نہیں کرنی چاہیے. جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے اگر کوئی چوری، چھوٹی سے چھوٹی بھی چوری کی ہے، وہ چوری کے مال کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوئے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے. کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور اس شخص کے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہو. یعنی دونوں کریکٹر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نبی تو اللہ کی رضا کا بندہ ہوتا ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیانت تو وہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتے ہیں، اور وہی جہنمی ہیں. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی ہوگی اسے درگزر فرما. یا رب ہمارا خاتمہ ایمان کرنا. اللہ جو زیادتیاں ہم نے اپنے کاموں میں کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری درگزر فرما، ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب ہمیں کفر اور نفاق سے بچا، منافقت سے بچا. یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق کا مالک بنا دے، ہمیں اس طرح کا معاملہ کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے، ہمارا اخلاق ان کے جیسا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.